بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قرآن کریم کے متعدد آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطاع مطلق ہونا ثابت ہے، لیکن کیا کرے سر سید کے نیچری اولاد منکر حدیث پھر سے منیر شاکر کی صورت میں ظہور پذیر ہوئے۔ یہ وہی منیر شاکر ہے جو اپنے کو رئیس المحدثین صدر وفاق المدارس العربیہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ اور جامعہ فاروقیہ دارالعلوم کراچی اور مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کے شاگرد ظاہر کرتے ہیں، اگرچہ کسی بیان وغیرہ میں ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن ایک انٹرویو میں اس کا اظہار کیا ہوا ہے۔ یہ اپنے کو محسود الزمان شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ سارے علماء کرام توحید سنت کے علم بردار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت قولی، فعلی اور تقریری کے مجسم عمل تھے۔ اب منیر شاکر نیچریوں سے، منکرین حدیث سے متاثر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تشریعی کا انکار کر گیا اور کہا کہ احکامات شریعت دو ہیں، فرض اور نفل، یہ واجب سنت وغیرہ یہ مولویوں کا اختراع ہے، اور یہی نظریہ مشہور منکر حدیث غلام احمد پرویز کا بھی ہے۔ اسی طرح نماز کے قضا ہونے پر وعید اور سزا کا تذکرہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ منیر شاکر نے ان کا بھی انکار کر بیٹھا اور یہی نظریہ نیچریوں یعنی منکرین حدیث کے کتابوں میں مذکور ہے۔ ابھی تک تو منیر شاکر نے 5 وقت کے نمازوں سے انکار نہیں کیا، ورنہ پرویزی منکر حدیث وہ تو 5 وقت کے نمازوں کے انکاری ہے، کیونکہ یہ قرآن میں نہیں بلکہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب کب یہ انکار کا اعلان کرے گا منتظر رہیں گے۔ اسی طریقے سے سفر معراج سے انکار پرویزی اور سر سید نے کیا تھا، آپ منیر شاکر نے بھی اعلان کیا کہ یہ عجمی سازش ہے، بخاری اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور یہ ایرانی فارسی کا گڑا ہوا عقیدہ ہے۔ صحیفہ ابن منبہ اور موطا امام مالک میں اس سفر معراج کا ذکر نہیں، حالانکہ سفر معراج یہ قرآنی آیات سے ہی ثابت ہے اور اسی طریقے سے احادیث مشہورہ متواترہ سے بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو احادیث عقل کے مطابق نہیں یا بظاہر منیر شاکر کے نظریے کے موافق نہیں، ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا اور علی الاعلان یہ کہتا ہے کہ میں ایسے احادیثوں کو نہیں مانتا، اور یہی بات منکرین حدیث کے کتابوں میں موجود ہے۔ پرویزی سنت کے تشریعی مقام کا انکار کرتے ہیں، ان کو دلیل نہیں مانتے، اور منیر شاکر کا بھی یہی نظریہ ہے۔ مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ان کے باتوں کے سننے سے پرہیز کرے، اور ناراض اشاعتیوں سے بھی درخواست ہے کہ ان کو اپنے مجالس میں شریک نہ کرے۔ اور یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کے مرکز کی بے ادبی اور بے احترامی کا نتیجہ ہے، اور اپنے اساتذہ کرام سے لا تعلقی کی وجہ ہے۔ 10 روپے مائک والے سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ تو خود دین سے دور ہے، تو دوسروں کے دوری کا واسطہ نہ بنے، اور بے جا منیر شاکر کے بیانات کو اپنے فالورز کے زیادہ کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ بقول احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے منکر حدیث منکر قرآن ہے، اور منکر قرآن خارج از اسلام ہے۔ اس ویڈیو کرنے کی وجہ چونکہ اب میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے ساتھ ہی موجود ہوں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدارس سے نکلنے والا شخصیت
اپنے آپ کو کبھی مفتی کہتا ہے، کبھی مولوی کہتا ہے، اور پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کی اور سارے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ ان کے باتوں میں نہ آئے اور ان کے باتوں کو بالکل سنے نہیں، بلکہ اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ہر سنت پر عمل کرے، تاکہ پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابدی نبی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ابدی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔